تو یہاں سے ایک واقعہ یوں شروع ہوا. واقعہ کیا سمجھ آیا؟ ایک آدمی جو ہے جو شہر سے باہر چلا گیا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اس کو شہر والے اپنی ضرورتوں کے حساب سے گھیر گھار کے واپس لائے. ہاں، اور شاہد وہاں بن گیا اور اس کو وہاں ضرورتیں مطلب بتانی شروع ہوگی کہ یہ سوال ہے، یہ سوال ہے. اسے اس شہر میں انوالو کر دیا. اب ایسے میرے تو انوالو کرنے کے بعد اس کو سارا سفر خراب کر دیا. تو ہوتا ہی ہے. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیاوی آرزو لے کے جانے والوں کو بھی اب وہاں پر آرزو سے دستبردار کروا دیتے ہیں. اور دستبردار کروا دینا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جب تک یہ نہ چھوڑو گے تو سفر کیسے ہو جائے گا کہ آپ دو متضاد چیزیں ہاتھ میں رکھتے ہو. تو متضاد چیزیں ہاتھ میں رکھنے والا کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میں بڑا مشہور بھی ہو جاؤں اور میں چاہتا ہوں میں نیک بھی ہو جاؤں. تو جھوٹی دنیا میں مشہور ہونے والا نیک کیسے ہوگا بھائی؟ تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ آدمی جو متضاد خواہشات رکھتا ہے اس آدمی کا سکون جو ہے وہ کبھی بھی نہیں آسانی سے حاصل ہوتا. کیا امیر ہونے والا اور غریب ہونے والا برابر نہیں سوتے، جاگنے والا سونے والا برابر نہیں سوتے، ٹھہرنے والا چلنے والا برابر نہیں سوتا، جو دنیا کی طرف رجوع کر رہا ہے اور جو دین کی طرف رجوع کر رہا ہے وہ برابر نہیں سوتا. یرید الدنیا اور یرید الاخرہ دونوں برابر نہیں سکتے. تو اس لیے یہ دونوں سفر الگ الگ ہے. تو وہ آدمی دیندار آدمی ہم اسے کہیں گے جس سے اللہ بھی پوچھے کہ بولو کیا چاہیے تو وہ کہے کہ بس آپ کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں. اور دنیا دار آدمی وہ ہے کچھ سے اللہ پوچھے کیا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کو 5-7 کام بتا دے کہ یہ میرے کام آ رہے گا، نہ ملے تب بھی اللہ کو کام کا کیا جائے. یعنی کہ صبح سے شام تک آپ کی کمیونیکیشن جو اللہ کے ساتھ ہے، یہ کمیونین جو اللہ کے ساتھ ہے، یہ رابطہ جو اللہ کے ساتھ ہے، اس رابطے میں آپ کی طرف سے اللہ کو سوالات پہنچے ہوئے ہیں. اور پھر آپ کا ایریا جو علاقہ آپ کی زیت کا ہے زندگی کا، اس ایریے سے آپ نے پھر نکلنا ہے. آخر دعا لکڑی سے باہر نکلے گا، چلے گی اور نکلے گا، آخری منزل کا رجوع کرے گا. اور پھر وہ تمام زندگی اسباب میں لگائی، تقاضوں میں لگائی، حاصلات میں لگائی، حاصل جات میں لگائی، اور الٹیمیٹلی نکلا کیا کہ مسافرت تھی. سفر ہی نہیں کیا بے وقوف مسافر نے. یعنی کہ تھا مسافر، سفر نہیں کیا، وہ ادھر سے محروم ہو گیا، سفر سے محروم ہو گیا. اور یہ دنیا کے شاہ ویسے نہیں کام آئیں گے کہ یہی کی دری کی دری رہ جائیں گی. تو کل کو انشاءاللہ آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا، کھانا وہیں رہ گیا، صحت خراب ہو جائے گی، نیند ویسے ختم ہو جائے گی. آپ ڈاکٹر آپ جانتے ہو کیا ہوتا ہے. یعنی کہ جو مریضوں کے ساتھ ہو رہا ہے اگر ڈاکٹر حساس ہو تو اس کے ساتھ ہو جانا چاہیے روز ہی. تو یہ واقعہ ہے زندگی کا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہی اللہ کو پانا ہے. اللہ کو پانا نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی سفر کا نام نہیں ہے، کسی پیدل چلنے کا نام نہیں ہے کہ 4 میل پیدل چلیں گے تو اللہ ملے گا نا. اور رخ پھیرنے کی بات ہے. تو اگر آپ کا رخ اس طرف ہو گیا تو اللہ والے ہو گئے، رخ دنیا کی طرف ہو گیا تو دنیا دار ہو گیا. ورنہ نہ دنیا پوری کبھی ملنی ہے نہ اللہ کبھی پورا ملنا ہے. پورا کیسے مل سکتی ہے آپ کو؟ دنیا پوری کس کو ملی ہے آپ بتاؤ جی. ہمارے ایک بادشاہ سلامت ہیں، آپ یہ بتاؤ مطلب خوش ہیں؟ جو لوگ بادشاہ سے نہ خوش ہیں کیا وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں؟ نہ بادشاہ خوش، نہ اس کے حاسد خوش، نہ اس کے ہواری خوش، نہ اس کے دشمن خوش، نہ سیاست خوش، نہ سیاست نامہ خوش، نہ سیاست کے نکار خوش. خوش کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. جب تک آپ دنیا میں رہو گے اس میں سکھ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ نہ مرو، اللہ کرے کبھی نہ مرو. تو ماں باپ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مطلب چلو وہ ماں باپ نہ مرے، ان کے ماں باپ کے بارے میں کیا یقین ہوا؟ یہ شہر کے آباد شہروں کے اندر جو قبرستانات نظر آ رہے ہیں، یہ کیا حسین ہے، کتنی منزلوں والے یہ عمارتیں ہیں، یہ بڑی اسکائی اسکریپر ہیں. ان کے نیچے منزلیں ہیں، ان کے اوپر منزلیں ہیں. کبھی آپ دیکھا یہ آباد شہروں کے اندر؟ تو یہ بھی ایک واقعہ ہے نا، جہاں پارکوں میں جاتے ہو، باغوں میں جاتے ہو اور ضیافت نکاح کرتے ہو، بلکہ بربادی نظر کرتے ہو. تو وہاں سے مطلب آپ یہ دیکھو کہ یہ بھی ایک منظر ہے اور یہ آخری منظر ہے. تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مسافر جس نے سفر نہ کیا وہ بدبخت ہو گیا اور سامان اکٹھا کرتا رہا. مسافر سامان اکٹھا کرتا رہا.
اور اسے بہت سارے سامان اکٹھا کر لیا. کیا کام کر لیا؟ خرید لیا. مسافر سامان اکٹھا کرتا رہ گیا. پیچھے پتہ چلنا کہ سفر کرنا تھا. کہتا میں سامان خرید بیٹھا ہوں, میں نہیں جا سکتا. کہتا تو نہ جا, پھر یہیں سے تجھے اٹھا کے لے جائیں گے ہم. پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں, پھر روتا رہتا ہے اور پھر چیزیں گرتا رہتا ہے. یہ میں نے اٹھایا. اور میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی, ایک بڑھیا کی کہانی. تو بیچاری رو رہی تھی اور بڑی زبردست رو رہی تھی. پوچھا بھی کیا ہو گیا؟ کہتی بات یہ ہے کہ وہ آدمی میری کشمیر لے گیا اور روئی جا رہی ہے. ان کو لے گئے تو پھر کیا بات ہو, کوئی خاص بات ہو نہیں, خیر ہے معاف کر دو. کہتی نہیں, اس کا غم نہیں کشمیر لے گیا, غم تو اس بات کا ہے کہ وہ ہاتھ پھینک کے آپ غائب ہو گیا. یہی کچھ ہم کرتے ہیں, دوسروں کی کشمیر اٹھا لیتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد جا کے پھینک دیتے ہیں اور آپ غائب ہو جاتے ہیں. اور اس سے سامان اٹھا لیا دھوکے میں, وہاں جا کے سامان رکھ لیا. کہتے یہ سامان پتہ ہے, یہ سامان جو ہے نا وہ نوادرات ہے, انٹیکوٹی ہے, یہ انٹیک ہے. انٹیک سے کیا مراد ہے؟ کسی پرانے بندے کا ہے. نیا بندہ پرانا سامان خرید کے بھول جاتا ہے کہ کل کے میں پرانا ہو جاؤں گا. تو مطلب یہ کہ آپ شاہی مسجد کسی نے بتائی تھی کہ اورنگزیب نے بتائی تھی کہ کدھر اورنگزیب, پکڑو اس کو. کہتے چلے گئے, کہ تم بھی چلا جا گے. یعنی کہ جب وہ آدمی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ یہاں سے کیا کیا چیز گزر گئی ہے اور اپنے آپ کو گزرگاہ میں کھڑا ہو کے قیام میں محسوس کر رہا ہے, یہ دھوکہ ہے. وہ جگہ جہاں سے قافلے گزر گئے اور ان راستوں نے جنہوں نے قافلے ہڑپ کر لیے, ان راستوں پر کھڑا ہو کر یہ تعمیر کا اپنا ماہر تعمیرات اپنے آپ کو کہتا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ طلب ختم ہو جاتی ہے. تو دنیا کی آرزو کو مجبوری بناتا ہے. جواب میں تو کہتا ہے اکثر کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا, بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے, چاہے آگ سے ہی پال دو. کسی کا حق رکھ دیا تو آگ ہے. تو گویا کہ یہ ماں باپ کے نام پر, اولاد کے نام پر جرم کرتا ہے انسان. کیا کرتا ہے؟ جرم کرتا ہے. کہتا ہے کام سن بچوں کو, اپنے بیٹوں کو ادھر ادھر کا مال لے لیا نا, مال کون ہے, اس کو کھا کچھ لیا اور اس کو لا کے گھر پہ رکھ لی کھانے پر. بچوں سے کہا بیٹے بسم اللہ کرو. بیٹے کا بسم اللہ کرے, جب کھانا جو ہے وہ غیر اللہ کا ہے, اللہ کے حکم کے خلاف ہے. یتیم کا مال لے کے اللہ کے گھر میں حاضر ہو گئے, حج کرنے آ گئے. وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں آپ بتاؤ تو کیا کر سکتا ہے, ہمارا مال تو ہم نے تیرے حکم کے بغیر لے لیے. تو یہ ہے آج کا انسان کہ وہ دھوکہ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اور تمنا جو ہے غیر کی کرتا ہے اور نام اپنوں کا لیتا ہے. آپ بات سمجھے؟ کہتے کیا کر رہے ہو, کہتے اللہ اللہ کر رہے ہیں. او بگلا بگت دیکھا آپ نے کبھی؟ وہ بگلا وہ بڑی شاہ بگلا, مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرتا ہے ایک ٹانگ پہ. اور مچھلی, پہلے مچھلی کی بات اور بگلے کی بات سنو, یہ چھوٹا شعر آپ سنو کہ بگلا کھڑا ندی کنارے کہے رام رام رام, ایک مچھلی جو بھیجیو میں مانگوں تم کو رام. مچھلی بھیج, اور مچھلی بولے رام سے سنو ہماری بات, اس موزی کو ماریو تب ہم جانے رام. پہلے تو اس کو مار دو. رام کہے دونوں سے تم دونوں ہی جھوٹے ہو, رام سے مانگو رام کو پھر کچھ اور کہو. تم تو سوال جواب میں لگے ہوئے ہو. اور بگلا مچھلی مانگتا ہے, مچھلی بگلے سے نجات مانگتی ہے, اور رام حیران پریشان ہے کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں. ظالم جو ہے وہ مظلوم کو کھانا چھین رہا ہے, اسے مظلوم دعا مانگ رہا ہے یا اللہ اس موزی کو مار, اور دونوں اللہ کے نام پر کر رہے ہیں. فی سبیل اللہ فساد ہو رہا ہے اور اللہ ہی کے نام کو استعمال ہو رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ طلب اللہ کیا ہے؟ طلب اللہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کی طرح دوسروں کو بھی محفوظ بنانے کی کوشش کرے اور دوسروں کے مال کو دوسروں کے گھر تک رہنے دے, حق والے کو اس کے مانگنے سے پہلے حق پہنچا دے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ یہی زندگی جو ہے, یہی زندگی اللہ تعالیٰ کے نام کی وقت ہو سکتی ہے. اسی میں کھانا پینا ہے. اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کھاؤ پیو آرام کرو, مطلب یہ کہ نیت کا فساد نہیں ہو. اور یہی زندگی جو ہے حجاب ہے اصل کا. تو کافر بھی تجرب کی بات ہے, اسی زندگی میں رہتا ہے. مومن بھی یہی رہتا ہے, اور مومن کے ساتھ خدا و تعالیٰ کو ساتھ اس کے سائیکل پہ سلام نہیں ہو جاتے, مطلب مومن بھی یہی رہے گا. اب بات سمجھ رہے, نیت کا نام ہے اللہ اور نیت ہی کا نام ہے غیر اللہ. اور آپ کا جو ہے نا انداز خیال جو کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. جتنا بھی آپ قرآن پڑھ لو, الٹیمیٹلی بات کیا نکلے گی؟ بات نکلے گی بھائی کا حق مانگنے سے پہلے اسے دے دو.
सारा कुरान पढ़ने के बाद क्या निकले? तफसीर भी पढ़ लो, सारी तफसीरें पढ़ लो, निकलेगा बात क्या? भाई का हक उसके मांगने से पहले दे दो। बात क्या निकलेगी? साथी का ख्याल रखो। बात क्या निकलेगी? और जिसका कोई ख्याल रखने वाला ना हो उसका ध्यान करो, ये बात निकलेगी। और अल्लाह की राह में जब तक तुम अल्लाह की दी हुई नेमत को खर्च नहीं करोगे तुम्हारे लिए फलाह नहीं होगी। सारा कुरान बाकी आप पढ़ते जाओ, जितना पढ़ते जाओ, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्जत करो इतनी के सारी कायनात में सबसे ज्यादा आपकी बात मानो। ये कुरान का हासिल कलाम है। और बाकी अल्लाह ताला का कहता है इस तरह ईद आ रही, कुर्बानी आ रही है, तो मतलब यह है कि अल्लाह ताला को किसी बात की जरूरत नहीं है, गोश्त की वगैरह की, तुम्हारे जज्बे की जरूरत है, तुम्हारे खलूस की जरूरत है। तो इसी दुनिया के अंदर आप इल्लल्लाह हो जाते हो, रुख इल्लल्लाह हो जाता है। वो आदमी झूठा है जो नमाज के अंदर जो है अब बड़े मक्कड़ बन के दुआ करे, लोग का मंगल के बदले में करे, और नमाज से बाहर निकल के बदले में दूसरों के देखे दुनिया। उस झूठे आदमी से बचो। कौन आदमी? जो मस्जिद में ऐसे पर्दी सर झुकाए और ऐसे ऐसे नफाज के अखरों से बदले में मगरमच्छ के आंसू भी बहाए मस्जिद में, और मस्जिद के बाद जड़े फाड़ फाड़ के देखे। वो आदमी जिसका मस्जिद के अंदर और मस्जिद के बाहर की जिंदगी का फर्क है, वो झूठा। आज झूठे आदमी को लाभ लो, कहते सच्चे आदमी को बड़ा आसान है, पहले झूठे को देख लो। जो झूठा नहीं होगा वही सच्चा होगा।